الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا 5واں پہلو ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان جو قربت ہے اس کو ماپنے کا ایک آلہ بھی ہے، اور دعا بندگی کا اظہار بھی ہے۔ ان ساری باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا جتنا قریبی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ دعا کرتا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی عبادت گزار بنتا ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور اسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو بڑا ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا ذکر موجود ہے، لیکن ان دعاؤں سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ تھا، اور وہ دعا کو کیسا دیکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ لوگو، میں تمہیں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں انہیں بھی چھوڑتا ہوں جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تم نے مجھے ہجرت کرنے پر، یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے جھوٹے معبودوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں تمہیں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں ان جھوٹے معبودوں سے بھی بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور پکاروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے کبھی بھی نامراد نہیں چھوڑے گا۔ میں جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں اور پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا سنتا ہے اور سنے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دعا کے بارے میں اعتقاد تھا وہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی گہرا تعلق بناتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے وہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے اسباب جن کو انسان اختیار کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے، ان سارے اسباب میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، وہ اسباب ناکام اور نامراد انسان کو کر سکتے ہیں، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے مسلمان کے پاس کہ جس کے بارے میں اسے یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے کہ انسان کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ضرورت کو اپنے پروردگار کے سامنے ہی رکھتے تھے۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام مکے کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔
جب اللہ کے حکم پر بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنا چاہتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی مذکور ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق سیکھیں کہ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، اور ہمارا بھی دعا کے تعلق سے وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ میں جب بھی دعا کرتا ہوں میرا پروردگار میری دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کے الفاظ ہیں کہ میرا پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہی عقیدہ ہمیں اپنانا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے دعائیں مانگنی ہیں۔